السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے حاتم طائی کا بیٹا اور بیٹی کیسے مسلمان ہوئے۔ حاتم طائی ایک سخی شخص تھا، اس کی سخاوت کے چرچے تاریخ کا حصہ رہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سربراہی میں ایک قافلے کو بھیجا کہ وہ قبیلے طئی کے بت خانے کو گرا دے۔ جب وہ واپس آ رہے تھے تو کچھ حضرات نے چند افراد کو گرفتار کر مدینہ منورہ لے آئے۔ ان قیدیوں میں سے حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی، جبکہ حاتم طائی کا بیٹا بھاگ کر ملک شام چلا گیا۔ جب حاتم طائی کی بیٹی کو بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا گیا تو وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں، میرا بھائی مجھے چھوڑ کر جا چکا ہے، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میں ایک ضعیفہ ہوں، آپ مجھ پر احسان کیجیے، اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے چھوڑ دیا اور سفر کے لیے ایک اونٹ عنایت کیا۔ وہ مسلمان ہو کر اپنے بھائی کے پاس پہنچی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق نبوت کی تعریف کرنے لگی، تو وہ یہ سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا۔ لوگوں نے خبر دی کہ عدی بن حاتم آ گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی شفقت فرمائی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے لے لیا اور فرمایا، اے عدی، تم کس چیز سے بھاگے تھے؟ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اللہ کے سوا اور بھی کوئی معبود ہے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں، اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، عدی بن حاتم کتنے سخی تھے اس واقعے سے جانیے۔ حضرت امام احمد کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ان سے 100 درہم کا سوال کیا تو وہ خفا ہو گئے اور کہا کہ تم نے فقط 100 درہم کیوں مانگے؟ خدا کی قسم، میں تمہیں اتنی حقیر رقم نہیں دوں گا۔ ناظرین، دیکھا آپ نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اور شفقت کی وجہ سے حاتم طائی کا بیٹا اور بیٹی مسلمان ہوئے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة